جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براڈ شیٹ اسکینڈل جو ہے وہ پہلے تو اتنا ظاہر ایک سیاسی مسئلہ ضرور تھا، لیکن جس قسم کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں اور پھر جو اوریجنل اگریمنٹ تھا وہ بھی آپ کو بتایا 2000 کا جو براڈ شیٹ اور نیب کے درمیان تھا وہ بھی سامنے آ گیا. اور پھر براڈ شیٹ کے جو ڈفرینٹ فیصلے تھے جو آربیٹریٹر نے کیے وہ بھی سامنے آ گئے. جو ایک سائڈ پہ براڈ شیٹ کے جو آنر موسوی کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس یا جو کلیمز آ رہے ہیں وہ بھی سامنے آئے. اسی طریقے سے اور بہت سے کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ سب کے سب تقریباً اس وقت لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں. اور یہ ایک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل مطلب ہے کہ بنتا جا رہا ہے، بلکہ بن چکا ہے، جس کے لیے میری ذاتی رائے میں کہ اس کی ایک بڑی ڈیٹیل انکوائری ہونی چاہیے. اور اس کے ڈفرینٹ اسپیکٹ ہیں جس میں ڈفرینٹ پلیئرز شامل ہیں. ایک پہ نیب ہے، نیب کے ڈفرینٹ آفیشلز ہیں، چیئرمین ہیں. اسی طریقے سے نیب کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، نواز شریف صاحب ہیں جن کے اوپر ایلیگیشنز ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جی ان کا نہ صرف یہ کہ جی انہوں نے جب انویسٹیگیشن ہو رہی تھی تو اس وقت ان کے کسی عزیز کی طرف سے رشوت کی بھی آفر کی گئی براڈ شیٹ کو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہ جی ان کا $1 بلین سنگاپور کے بینک میں شامل ہے، یہ ایک اور اسپیکٹ ہے. اس کے علاوہ جو اس گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں جو چیزیں سامنے آئیں کہ جی یہ بھی جب نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے تھے براڈ شیٹ کے ساتھ کوئی اگریمنٹ تو وہاں پہ بھی رشوت مانگی گئی. یہ بڑا ایک سیریس قسم کا مطلب ہے کہ ایلیگیشن ہے جس کے اوپر ظاہر ہے کہ انکوائری ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی مسائل ہیں تو وہ آگے ڈسکس کرتے ہیں. جو پوائنٹس جو میری نظر میں جو پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ہر حال میں انکوائری ہونی چاہیے، ایک امپارشل پروو ہونا چاہیے تاکہ اس قسم کے واقعات آئندہ نہ ہوں. اچھا، ابھی تک تو دیکھیں لاسٹ ویک آپ کو یاد ہوگا کہ کابینہ کا اجلاس ہوا جو لاسٹ ٹیوزڈے پچھلے ہفتے. تو اس میں جو اس میٹنگ کے بعد شبلی فراز صاحب جو انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ جی کیبنٹ میں فیصلہ ہوا کہ ایک انٹر منسٹریل کمیٹی کوئی کانسٹیٹیوٹ ہوئی جو اس وقت براڈ شیٹ کے مالک جو ہے آنر انہوں نے جو ایلیگیشن لگائے تھے اور وہ بیسیکلی ایلیگیشن نواز شریف صاحب کے اگینسٹ تھے. اور پھر یہ کہ جی رشوت وغیرہ کی جو بات تھی کہ ان کی کسی شخص نے ان کے بہاف کے اوپر ان کے عزیز نے یہ کلیم کر کے کہا کہ میں ان کے بہاف کے اوپر وہ جو رشوت کی بات کک بیکس کی بات ہوئی تھی تو اس میں اس بارے میں بیسیکلی کہ جی وہ جو انٹر منسٹریل کمیٹی ہے جو کابینہ نے بنائی ہے تو وہ اس کے اوپر پروو کرے گی. لیکن کوئی انٹر منسٹریل کمیٹی نہ نوٹیفیکیشن ہوا نہ بنی. اور میری بلکہ کچھ وزراء سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ وزراء سے بھی، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ ذمہ دار آفیشل سے بھی بات ہوئی جو کہ آپ کو پتا ہے مختلف سرکاری افسران بھی کابینہ میں شرکت کرتے ہیں باقاعدگی سے جو فورن میٹنگ ہوتی ہے. تو نہ تو یہ ایشو لاسٹ کیبنٹ میٹنگ میں اس کے ایجنڈے میں تھا، نہ اس کو ڈسکس کیا گیا، اور نہ وہاں پہ کسی انٹر منسٹریل کمیٹی کا کوئی نوٹیفیکیشن ہوا، نہ کوئی منٹس میں اس قسم کی بات آئی. تو یہ جو بات شبلی فراز صاحب نے کی تو وہ ہے اس کے بعد یہ مسئلہ ڈسکس ہی نہیں ہوا، نہ کمیٹی کا نہ کچھ ایسا مسئلہ، کیونکہ دوسرے تیسرے دن ہی پھر جو براڈ شیٹ کے جو موسوی ہے اس کی طرف سے جو بات چیت کی گئی ہے جو اس نے مزید باتیں جو انٹرویوز میں کرنا شروع کر دی تو اس میں نیب کٹہرے میں کھڑا ہو گیا. پھر اس نے گورنمنٹ کے بارے میں ایسی باتیں کی کہ جو گورنمنٹ کے بارے میں بڑی نیگیٹو تھی. نہ صرف کہ ایک سینئر آفیشلز کو گورنمنٹ کے ایک سینئر آفیشل نے اس سے کٹس مانگے، مطلب ہے کہ جی کک بیکس کی بات کی اس کے ساتھ، بلکہ یہ بھی کہا کہ اس نے ہی آلسو اسپوک نیگیٹو اباؤٹ یہ جو شہزاد اکبر ہیں ان کے بارے میں بھی اس نے کچھ منفی باتیں کی. تو یہ جو سارا معاملہ ہے اب اس میں ایک طرف تو آپ یہ دیکھیں کہ مطلب ہے کہ حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت اس کے اوپر کیا کرنا چاہ رہی ہے یا کیا کرنے جا رہی ہے. بیکاز ایک انٹر منسٹریل کمیٹی کی بات ہوئی جو کہ نہیں بنی، نہ نوٹیفیکیشن ہوا، نہ کوئی پروب سٹارٹ ہوا.
دوسری طرف یہ آپ دیکھیں کہ فورن منسٹری کا ایک ڈاکومنٹ سامنے آیا جس میں فورن منسٹری اور نیب کی میٹنگ ہوئی، اور اس میں فورن منسٹری نے کہا کہ ہمیں تو اس معاملے سارے کا پتہ ہی نہیں کہ پیسہ کیسے دے دیا گیا، اور انہوں نے تو بلکہ اس بینک کو جو بینک وہاں پہ پاکستانی جو بینک لندن میں ہے اس کے متعلق کہا کہ وہاں سے پیسہ کیسے نکال لیا گیا اور انہوں نے کیوں پیسہ براڈ شیٹ کو دے دیا، اور یہ بھی شکایت کی فورن منسٹری نے کہ ہمیں تو اس سارے معاملے میں اس میں لوپ میں نہیں لیا گیا. تو ایک طرف آپ دیکھیں وہ بات، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈاکومنٹ سامنے آیا، اور وہ یہ تھا کہ جی حالانکہ نیب یہ کہتا ہے کہ آج کا نیب کہ جی ہمارا آج کے نیب اور آج کے چیئرمین آج کی مینجمنٹ کا اس معاملے سے تعلق ہی کچھ نہیں ہے، ہم یہ تو پرانی بات ہے، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں. تو لیکن یہ فیکٹ بھی ہے کہ جی 26 اکتوبر اس سال لندن ہائی کورٹ کے فیصلے سے پہلے ہی کیسے انہوں نے جو ہے ایک سمری موو کی نیب نے ای سی سی کے لیے کہ جی ہمیں کوئی 40-50 کروڑ کے درمیان کہ جی یہ ہمیں سپلیمنٹری گرانٹ کی انہوں نے کہا کہ جی یہ دی جائے تاکہ ہم یہ براڈ شیٹ کو مطلب پیمنٹ کے لیے اسی مسئلے کے اوپر کہ ہم نے ان کو پیمنٹ کرنا ہے. تو اور یہ سارا اس فیصلے سے یہ جو لندن ہائی کورٹ کا جو لیٹسٹ فیصلہ ہے اس سے پہلے کی بات ہے. تو اس کے اوپر ای سی سی کا اجلاس پہ 4 نومبر کو ہوا. ای سی سی نے اس فیصلے میں ظاہر ہے ان کی اس کو انڈورس کر دیا اور وہ اپروول دے دیا. اب یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ کچھ اور کہتا ہے، دوسرا گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ کچھ اور کہہ رہا ہے، اور ہر کوئی مطلب کہ اس قسم کی بات کر رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ جی معاملات کی تہہ تک پہنچا جائے اور یہ انویسٹیگیشن کی جائے کہ جی اور ذمہ داری لوگوں کے اوپر ڈالی جائے. یہ سب کے سب یہ ہے کہ جی اپنی جان بچا کے، جس طرح آپ فورن منسٹری کی میں بات کر رہا ہوں، جس طرح نیب جس طرح کہہ رہا ہے، ای سی سی کے پاس بڑا سمپل سا بہانہ یہ ہے جو ہوگا ابھی تو ہے کوشچن نہیں ہوا کہ ہمیں تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی اور ہم نے اس ریکویسٹ کو نیب کی ریکویسٹ کو ہم نے انڈورس کر دیا. تو کیا یہ آپ کا کام نہیں تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ کیا یہ ریکویسٹ جائز تھی یا ناجائز تھی؟ یہ سارا کچھ کیا دیکھا گیا نہیں دیکھا گیا؟ تو اس لحاظ سے یہ جو جس طرف یہ مسائل سارے جا رہے ہیں اس میں آپ کو بتاؤں کہ میری نظر میں جو انویسٹیگیشن سٹارٹ ہونی چاہیے، یہ سب سے پہلے جو معاہدہ ہوا، جو 2000 میں معاہدہ ہوا تھا براڈ شیٹ کے درمیان اور نیب کے درمیان، اس کے متعلق یہ ہے کہ جی کیا وہ معاہدہ واقعی پاکستان کے حق میں تھا؟ جنرل امجد صاحب کی ریپوٹیشن بڑی اچھی ہے، لوگ ان کی بڑی ریپیوٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن جو معاہدے کو جب پڑھا جائے اور اس کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے براڈ شیٹ نے وہ معاہدہ لکھا اور سائن کر دیا صرف نیب نے اور اگریمنٹ ہو گیا. اور اس میں سب سے یعنی کہ جو انہونی بات یہ ہے کہ ریکوری ظاہر ہے 20% جتنی بھی ریکوری ہوگی جو پیسہ لے کے آئے گا، جو پیسہ ریکور کیا جائے گا اس کا 20% مطلب دیا جائے گا براڈ شیٹ کو. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ خطرناک بات یہ ہے کہ یا تو یہ ہے نا کہ جو پیسہ براڈ شیٹ ریکور کرے گا یا جس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ریکوری میں مدد دے گا پاکستان کی، اس کا 20% دے دیا جائے تو چلیں، اس میں کوئی حرج نہیں. بلکہ اس معاہدے میں لکھا ہے کہ کوئی بھی جتنا بھی پیسہ اس میں ان کی انوالومنٹ ہو یا نیب ویسے ریکور کرے اس کا 20% جو ہوگا وہ دیا جائے گا ان کو. اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں تھیں کہ جی آربیٹریشن میں اگر جاتے ہیں آپ تو پاکستان کے پاس اپیل کا کوئی حق نہیں ہوگا، یہ ویسے ہی سرنڈر ہو گیا اس میں. تو بات دیکھنے کی یہ ہے کہ ان 30 یا 33 صفحات کا جو اگریمنٹ ہے اس کا جائزہ لیا جائے، اس کو دیکھا جائے اور پھر یہ دیکھا جائے کہ جی اس وقت براڈ شیٹ جس وقت انگیج کیا گیا اس کی ریپیوٹ کیا تھی، اس کا ایکسپیرینس کیا تھا. کیا جنرل امجد صاحب نے جب سائن کیا تو واقعی وہ ایک اسٹیبلشڈ ایسی آرگنائزیشن تھی کہ جس کے اوپر آپ جس کے ساتھ اس قسم کا معاہدہ کریں. اچھا پھر اس کے بعد ظاہر ہے جنرل امجد صاحب چلے گئے اور جنرل حفیظ صاحب ان کو لگا دیا گیا اور انہوں نے اس معاہدے کو کینسل کر دیا بیکاز
بیکاز کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں حاصل تو کچھ ہو نہیں رہا اور آپ اس طریقے سے مطلب کہ ون سائڈ یعنی کہ ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو رہا لیکن آپ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں پیسہ دیا جائے براڈ شیٹ جو ہے. بیکاز اس وقت تھا شیئر پاور اور کچھ لوگوں کے چونکہ پیسہ آ چکا تھا, کمپرومائز والے مسائل بھی چل رہے تھے, کمپرومائز بہت بڑے ہو چکے تھے بیکاز پیسہ جن کا نکل رہا تھا وہ ان کا نہیں نکلا جن سے امید تھی, مطلب ہے کہ جن کے بارے میں جو اصل میں ٹارگٹ تھے ان کا نکل آیا, جو دوسرے تھے اور وہ شامل ہو گئے کنگز پارٹی میں. اب ان سے پیسہ لیا تو نہیں لیکن وہ پیسہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا, وہ ریکوری کے لیے آپ کو دینا پڑ گیا, ان کو براڈ شیٹ کو آپ کو کمٹ کرنا پڑ گیا اور پھر اس طرح کے اور بھی کیسز آ گئے. تو اب جنرل حفیظ صاحب کے انڈر اب اس دوران یہ پوچھا جانا چاہیے ان سے کہ جی جب آپ نے یہ معاہدہ کینسل کیا تو کیا آپ نے جائز طریقے سے کینسل کیا جس طریقے سے وہ معاہدے میں لکھا گیا تھا کہ جب اگریمنٹ اگر آپ نے ختم کرنا ہے تو اس طریقے سے اگر اس طریقے کا کی وائلیشن ہوئی جو کہ لگتا ہے کہ وائلیشن ہوئی اور اسی لیے اتنا بڑا جرمانہ پاکستان کے اوپر کہ پاکستان کو 5-6 ارب روپیہ تو ابھی تک اور پتہ نہیں سنا ہے کہ ابھی اور بھی دینا پڑے گا, یہ ابھی تک پاکستان کے ذمہ پڑ چکا. پھر اسی دوران یعنی ان کی کیا ریسپانسبلٹی ہے جنرل حفیظ کی. اس کے بعد پھر جو ہوا کہ آپ دیکھیں $1.5 ملین ایک جعلی بندے کو دے دیا گیا جس کے بارے میں تفصیلات سامنے آ چکی ہیں. اس کے اوپر کیا کوئی سوال کسی سے پوچھا گیا؟ اس وقت کے جو بھی چیئرمین تھے, اس وقت کی جو بھی گورنمنٹ تھی, جن لوگوں نے اس میں مطلب نیب کے یا ادروائز جن لوگوں کی بھی اس سے انوالومنٹ تھی, کیا کسی سے پوچھا گیا؟ کسی سے کوئی پوچھا نہیں گیا. سو یہ تمام جتنے بھی معاملات ہیں ان میں کسی سے کچھ بھی نہیں پوچھا گیا. اور پھر یہ آگے چل کے کہ کیا پھر بعد میں جب یہ براڈ شیٹ کا کیس چلنا شروع ہو گیا وہاں پہ, اور تو کیا جو کیس لڑا اور جن گراؤنڈز کے اوپر نیب نے لڑا تو کیا وہ جائز طریقے سے لڑا؟ اس میں کیا کہیں ایسا تو نہیں تھا لیپسز تھے آن پارٹ آف نیب؟ بیکاز ایک کہیں میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ ان کی طرف سے ان کے وکلا براڈ شیٹ کے وکلا کی طرف سے ڈزنز آف لیٹر لکھے گئے اور اس کا کوئی جواب ہی نہیں نیب سے دے رہا تھا. اور یہ وہ چیز تھی جو جب عدالت کے سامنے آپ پیش کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو پارٹی وہ لکھ رہی ہے اور جو جواب نہیں دے رہی, تو جو جواب نہیں دے رہی مطلب نیب, تو اس کے بارے میں نیگیٹو ظاہر ایک ویو سامنے آئے گا. اور اسی لیے جو فیصلہ ابھی 2016 کا ایک فیصلے کی بات ہو رہی ہے اس میں تو تمام تر ذمہ داری نیب کے اوپر ڈالی گئی کہ سارے کا سارا قصور نیب کا ہے. سو یہ جو ہے کہ جی اس بارے میں اچھا پھر ان وکلا کو, اور دیکھیں جو کیس لڑا اس میں بھی 1,50,000 برٹش پاؤنڈز جو تقریباً میرا کوئی 3 شاید یہ کوئی رقم بنتی ہوگی 3-4 کروڑ نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ 1,50,000 پاؤنڈ اتنا بڑا پیسہ دیا گیا ان کو اس کیس کو لڑنے کے لیے, وکلا کو نیب نے وکیلوں کو دینے کے لیے. تو کیا اس کا حاصل کیا ہوا؟ کیا یہ کیس صحیح لڑا بھی گیا کہ نہیں؟ کیا بہتر آپ کو وکیل مل سکتے تھے کہ نہیں مل سکتے تھے؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ جی جو آپ کو وہاں پہ آپ نے اس قسم کے لوگوں کو انگیج کر لیا جس طرح ہوتا ہے کہ جی آپ کسی کو فیور کرنا چاہ رہے ہوں گے. تو اسی طریقے سے پھر جب یہ معاملہ موجودہ گورنمنٹ میں آیا اور پھر یہ براڈ شیٹ کے اوپر پھر دوبارہ انہوں نے معاہدے کی بات کی, یہ جو $1 بلین والی بات نواز شریف کا, پہلے تو یہ بات کہ جی اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ جو نواز شریف صاحب کے متعلق الزامات لگائے گئے کہ جی وہ ڈار نامی جو شخص تھا جس نے یہ کہا کہ جی رشوت کی ان کو آفر کی کہ جی آپ یہ ان کے نواز شریف کی جو انویسٹیگیشن ہے اور ان کے جو ایسٹس کی وہ چیز ہے اس کو آپ دبا دیں یا اس کو آپ انڈر دا کارپیٹ اس کو وہ کر دیں, دبا دیں. تو کیا نواز شریف کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور پھر یہ اس سے بھی امپورٹنٹ یہ بات کہ کیا نواز شریف صاحب کا واقعی سنگاپور کے کسی بینک میں $1 بلین ہے کہ نہیں؟ اور اس میں ظاہر ہے آپ کی اب تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول کی بات ہے, اب تو ایجنسیز کے تھرو بھی اور بہت سے چینل ہو سکتے ہیں استعمال. تو یہ سب چینل استعمال کر کے تو یہ کیوں نہیں اس قسم کی دلچسپی لی جا رہی کہ یہ بھی پتہ لگایا جائے. اور پھر جب اس گورنمنٹ نے معاہدے کی بات کی اور جو براڈ شیٹ کے آنر کا جو یہ الزام ہے کہ جی ان سے جب نواز شریف کے $1 بلین کی ریکوری کی بات ہوئی تو پاکستان کے ایک اعلیٰ سرکاری افسر نے
ان سے کٹس کی بات کی کہ جی مجھے بھی اس میں سے کمیشن دیا جائے. مطلب ہے کہ اگر پیسہ ریکور ہوتا ہے جو میاں نواز شریف صاحب کا اگر پیسہ وہاں پہ ہے تو اس کو ریکور اگر ہوتا ہے تو اس میں سے کٹ مجھے بھی دیا ہے, مطلب اس کا کمیشن. تو اگر یہ بات بھی ہے تو اس کے اوپر بھی کسی کی کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی کہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اور وہ آدھو نام پورا تو نہیں, لیکن کچھ چیزیں جو ڈیٹیلز ان ڈاکومنٹس میں آئی ہیں وہ ظاہر ہے بڑا سینسٹیو اس شخص کا بھی تعلق. ایک تو وہ شخص اگر وہ واقعی وہی ہے تو وہ شخص نہ صرف ایک اہم عہدے پہ بیٹھا ہے بلکہ جس ادارے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کی اپنی سینسٹیوٹی ہے, یہ سچ ہے جھوٹ ہے. ان تمام معاملات کے اوپر یہ انکوائری ایک ہونی چاہیے. اور یہ بہت بڑا سکینڈل ہے. یہ جیسے بھی بات نکلی تھی جس بھی لحاظ سے اس کو سیاست کے نظر نہیں ہونا چاہیے. اور اس وقت سیاست ظاہر ہو رہی ہے, پی ایم ایل این ٹارگٹ کر رہی ہے, گورنمنٹ کو کہہ رہی ہے, اور وہ براڈ شیٹ کے آپ کے اگینسٹ اسکینڈل ہے, گورنمنٹ ان کو کہہ رہی ہے کہ یہ اسکینڈل آپ کے اگینسٹ ہے. بٹ دس از دا اسکینڈل وچ ہیز ہرٹ پاکستان. یہ وہ اسکینڈل ہے جس نے پاکستان کو بڑا سیریسلی ہرٹ کیا ہے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کی بڑی سیریس طریقے سے بڑے مطلب ہے کہ گہرائی کے ساتھ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ جتنے بھی ذمہ دار ہیں ان کو ایکسپوز کیا جانا چاہیے. اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس چیز سے ہم سبق سیکھیں, ورنہ یہ جو چیزیں یہ ریپیٹ ہوتی جائیں گی. ریکارڈنگ میں دیکھیں آپ نے کیا ہوا, دوسرے ہم آربیٹریشن اور انٹرنیشنل جا رہے ہیں اور ہر کیس میں ہمیں جرمانے ہو رہے ہیں. ہمارے پاس پیسہ ہے نہیں, فارن ایکسچینج ہے نہیں, اور بڑے بڑے جرمانے ہو رہے ہیں. ہمارے جو جہاز جو ہیں ان پہ قبضہ ہو رہا ہے. ہمارے جو ہائی کمیشن یا ہماری ایمبیسیز کے اکاؤنٹس ہیں ان کو فریز کیا جا رہا ہے. یعنی پاکستان کو تو بالکل مذاق بنا کے رکھ دیا گیا ہے. سو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے, فیوچر میں اوائڈ کرنے کے لیے میری حکومت سے درخواست ہے, اور اگر حکومت نہیں کرتی تو میری چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کے اوپر سو موٹے لے کے تو اس کے اوپر ایک کمیشن بنا کے تو اس کو ڈیٹیل انویسٹیگیشن کی جائے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.